السلام علیکم فرینڈس، فارمرز اینڈ آڈینس۔ آج ایک بہترین کیس کے ساتھ، یہ ایک کیس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو پوسٹیریئر پیرالائسس ہو گیا۔ پچھلی ٹانگ دیکھیں دونوں مڑ کر، جیسے کارپل نکلنگ جیسے ہوتی ہے، اس طرح کا یہ کیس ہے جس کو پوسٹیریئر پیرالائسس کہتے ہیں۔ یہ موسٹلی یہ کامن کیس ہوتے ہیں جو شیپ اینڈ گوٹس اینڈ ڈیئر میں ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے گر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم نے مینیج کیا ہے، یہ کیا ڈیزیز ہے، اس کی تھیراپیوٹک اپروچ ہم نے کیسے کی ہے، یہ ڈیزیز کس سے ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے، یہ سارے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ڈیزیز جو ہے اس کو کہتے ہیں کمری، جس کو پوسٹیریئر پیرالائسس اینڈ گوٹ کہتے ہیں۔ ویسے کامن نام اس کا کمری ہے، جس میں سیریبرو اسپائنل جو ہے نیماٹوڈائسس جو ایک پیراسائٹس ہوتا ہے، جو ڈیزیز کاؤنٹ کرتا ہے فیٹل ڈیزیز آف سمال رومینینٹس۔ اٹ مینس یہ جانوروں کو جو ہے اتنا شیپ اینڈ گوٹس کو پیرالائز کرتا ہے، اور جو جانور جو ہے اس ڈیزیز میں جو ہے ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لائق بھی نہیں رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس۔ اس سے ریلیٹڈ کون سی دوسری ڈیزیز ہیں جس میں یہ پرابلم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ریڈیل نرو پیرالائز ہوتا ہے، وہ اس کے بھی لکشن تقریباً سائن اور سمٹمز جو ہے اگلی ٹانگ میں ہوتا ہے، یہ پچھلی ٹانگ میں۔ سیائٹک نرو جو پیرالائز ہوتا ہے، کاپر ڈیفیشنسی موسٹلی ان کیٹس، جو اس میں چھوٹے بچوں میں کاپر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ چیچڑوں کا فالج ہوتا ہے، ٹکس پیرالائسس کہتے ہیں، اور فاسفورس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی جانور میں پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اور پولی انسیفالو میلائٹس جو اس کو بولتے ہیں، یہ بھی جو ہے برین کی انفلامیشن کو کہتے ہیں، اس میں بھی لکشن سمٹمز تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ مگر آج ہم جو ڈسکس کریں گے اس میں جو ہے کمری، جس میں پوسٹیریئر پیرالائسس ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے جو ویکٹرز کون سے ہوتے ہیں، کازیٹیو ایجنٹس کون سے ہیں، سمٹم کیا ہوتے ہیں، کس سیزن میں یہ آتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کا کرنی ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ یہ ایک انمیچور جو ہے نیماٹوڈس جو ہے وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر کرتے ہیں اینیملس میں۔ موسٹلی یہ گلوبل پرابلمس ہوتے ہیں، پورے ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی، اور جو زیادہ افیکٹڈ جو کنٹریز ہیں اس میں نیپال، انڈیا، سری لنکا اینڈ پاکستان ہے، اور اب تو پورے دنیا میں یہ اس ٹائپ کے کیسز ملتے ہیں۔ اس میں جو پیراسائٹ ہوتا ہے وہ لیبائٹو پیپیلوسا پیراسائٹس ہوتا ہے، جس کے دو اسپیشیز ہیں، جو اس کو بولتے ہیں سٹیرا ڈیجیٹیٹا اینڈ سٹیریا سروائی۔ یہ موسٹلی جو ملتے ہیں یہ پیریٹونیل کیویٹی کو ملتے ہیں، یہاں پر موسٹلی جو پائے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹرانسمیٹڈ کس وجہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایک جو ہے ماسکیٹو ہے یا ادر آرتھروپوڈس ویکٹرس جو ہے اس کے تھرو یہ اینیملس میں جو ہے نیماٹوڈس ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دو ویکٹر، ایک ماسکیٹو، دوسرا آرتھروپوڈ جو ہے آرتھروپوڈ جو ویکٹر ہیں، یہ دونوں ان کے ویکٹرس ہوتے ہیں جس کے تھرو یہ کیٹل، بفیلو، گوٹ، شیپ، ہارس اینڈ انسانوں میں یہ پھیلتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بہت زیادہ سیریس یا جو ہے فیٹل نیوروپیتھولوجیکل ڈس آرڈر کرتا ہے ان رومینٹس میں۔ یہ سمال رومینٹس میں بہت زیادہ جو ہے نقصان کرتا ہے۔
جو ہے سم ٹائمز یہ کیا کرتا ہے، جو اس کے پری میچور جو نیماٹوڈس ہوتے ہیں وہ انٹرس ہو جاتے ہیں برین میں اینڈ اسپائنل کارڈ میں. تو یہ کیا کاز کرتے ہیں، وہاں سے یہ جب برین میں میننجائٹس ہو جاتی ہے تو یہ پوسٹیریئر پیرالائسس اینڈ بلائنڈنس کاز کرتے ہیں. یہ وہی کیسز ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا ہے، اس میں بڑی ہم نے محنت کی ہے کہ ان کیسز جو پیرالائز ہوتے ہیں موسٹلی گوٹس میں، اس کے ریزن کیا ہوتے ہیں، جو ہم اس کی تھراپیوٹک اپروچ کیسے کریں گے جس سے یہ ہمارے جانور جو ہیں اسپیشلی جو گوٹ فارمرس ہیں، گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، یہ اس سے کیسے بچائیں گے، کس طریقے سے اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کریں گے، یہ آپ کو بتائیں. موسٹلی یہ جو ہے سمر اینڈ آٹم جو سیزن ہوتی ہے، گرمی کا سیزن ہوتا ہے، اور آٹم جو ہوتی ہے اکتوبر اینڈ دسمبر میں یہ کیسز کی آؤٹ بریک موسٹلی یہ ہوتی ہے. ان سیزنوں میں یہ جانور میں اس طرح کا پیرالائز آپ کو ملے گا، جس کے جو کلینیکل سائنس ہیں وہ موسٹلی جو اینیملس ہوتے ہیں وہ 12 منتھ کی ایج یا اس سے اوپر والے انفیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے انڈر جو ایج ہوتی ہے اس میں امیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کیسز کم ہوتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہے، جو اسپیشلی فیٹنگ والے اینیملس رکھتے ہیں ان میں یہ کامن جو ہے ان منتھ میں جو ہے اکتوبر اینڈ دسمبر میں یہ کامن ملتے ہیں. اور یہ کیسے پھیلتی ہے، کبھی کبھار آپ کو ریپڈ اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا، اور کبھی کبھی آپ کو گریجولی جو ہے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے جانور جو ہے پیرالائز ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا. اس میں 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا تو کمپلیٹ پیرالائز ہوتی ہے یا پارشل پیرالائسس بھی ہوتی ہے. جانور میں ویکنیس ہو جائے گی، ٹیمپریچر ان کا نارمل ہوتا ہے، یہ ان کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے گیٹ میں، اور پیرالائز ہوتا ہے ہائنڈ لینگس میں ہو جاتی ہے، کبھی ایک میں ہوتی ہے، کبھی دونوں پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم آپ کو کیس دکھا رہے ہیں، اس میں ایک اینیملس میں دیکھے رہے ہیں جو ہے یونیلیٹرل ہے، اور ایک میں بائی لیٹرل کیسز ہیں. یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس کے کیس آپ کے سامنے ہم نے دکھا رہے ہیں. ان میں بائی لیٹرل ہے، دونوں ٹانگوں میں ہے، اور دیکھیں اس میں ان کوآرڈینیشن بھی ہے، اور جو ہے جو سوائے بیک گیٹ جو ہے جس میں پیچھے کی طرح، جس طرح کے جانور پیچھے کی طرف واپس جھولنا، پیچھے کی طرف، یہ دیکھیں آپ ہم آگے جو ہے یہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے، یہ ٹپیکل جو ہے اس کا سمٹم ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم، یہ اس کا ٹپیکل جو سمٹم ہے. آگے کی طرف آپ کتنا ہم چاہیں گے کہ وہ پیچھے کی طرف جو ہے یہ آئے گا. کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے یا تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یا جو ہے جانور جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹرل ریکیبنسی میں آ جاتے ہیں. یہ اپنا کھانا پینا اس ڈیزیز میں جو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی سسٹمیٹک جس طریقے سے سائنس ہوتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی ان میں سائنس نہیں ہوتا ہے. اس میں ٹیمپریچر بھی نہیں ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے طرف. اس کا سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہم تھراپیوٹک اپروچ کیسے کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ ہم کس طریقے سے کریں گے تاکہ یہ جانور جو ہے سروائیو کر سکیں، بچ سکیں. اگر ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی بہت زیادہ اپنی فیلڈ میں ہیلپ فل رہے گا. سب سے پہلے جو اس کی ڈرگ آف چوائس ہے وہ ڈائی ایتھائل کاربنامیزائن ہے، جو 40 mg پر kg کے حساب سے 1 to 3 days تک، 1 سے 3 دن تک اس کو ڈائی ایتھائل کاربامیزائن جو ہے، یہ 2 فارم اس کے آتے ہیں، ایک انجیکٹیبل ہوتا ہے، دوسرا ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے. یہ جس کے برانڈ نام میں برانڈ ہیٹرازان ہے، یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. یہ دوسرے ممالک انڈیا میں اور سری لنکا میں، نیپال میں بھی یہ موجود ہے. وہاں پر اس کی 40 mg پر kg کے حساب سے 1 سے 3 دن تک ٹریٹمنٹ دیں گے.
یہ جانور نارمل ہو جاتے ہیں۔ اب رہی جو اسپیشلی جو ہے وہ موسٹلی جو ہے ہمارے دیش پاکستان میں، وہاں پر آپ اس کو جو ڈرگ دیں گے، اس کا الٹرنیٹ جو ہم دے رہے ہیں، اس میں لیوامائزول جو ہے 7 to 50 mg پر kg کے حساب سے آپ اس کو انٹرا مسکولر دیں گے، سبکیوٹینس لگتا ہے یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں اس کا اورل فارم بھی آتا ہے اور انجیکٹیبل بھی آتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں ہم پروفائلیکٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے ایز اے ٹریٹمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے آئیورمیکٹن 0.2 to 0.5 mg پر kg جو آپ اس کو دینا ہے۔ یہ ہائیلی جو ہے جو انفیکٹڈ اینیملس ہے اس میں یہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، اور ایز اے ویکسین بھی آپ اس کو پروفائلیکٹک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کو آئیورمیکٹن کے ساتھ البینڈازول اگر یوز کرتے ہیں اورل فارم میں تو اس کے بھی بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اگر نہیں تو میبینڈازول جو سیرپ آتی ہے وہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فینبینڈازول بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو ڈرگس میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئیں گے۔ ساتھ ساتھ جو سپورٹنگ تھراپی ہے اس میں آپ اس کو آکسی ٹیٹراسائکلین 10 mg پر kg کے حساب سے آپ دیں گے، اور یہاں ڈاکسوسائکلین جو ہے وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں سپورٹنگ تھراپی میں۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو ویڈز ویٹا انجیکشن جو ہے ویڈز کمپنی کا آتا ہے وہ آپ اس کو 5 ml ایوری 8 آور پہ آپ دیں گے سپورٹنگ تھراپی میں۔ ساتھ ساتھ انجیکشن فوسفان جو سیلمور کا آتا ہے وہ آپ 5 ml دیں گے پر 100 kg کے حساب سے 1 ویک تک۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے ایکٹیبول جو سیلمور کمپنی کا انجیکشن تھا ایکٹیبول، وہ بھی آپ 5 ml دیں گے ٹوائس اے ڈے، تو ان کے بھی آپ کو انشاءاللہ بہترین رزلٹ ملیں گے۔ جو میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ اس کی سپورٹنگ تھراپی بتائی ہے، جو اس کی ٹریٹمنٹ بتائی ہے، یہ اسپیشلی جو ہے کمری پوسٹیریئر پیرالائسس جو ہوتی ہے شیپ گوٹس اینڈ ڈیئر میں ہوتی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اور یہ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو فیلڈ کنڈیشن میں یہ اس طرح کے کیسز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جو ٹریٹمنٹ کرو گے تو اس کے بہت بہترین رزلٹس آپ ملیں گے۔ اب رہی ان کی کنٹرول کیسے کرنا ہے، پریونٹیولی ہمیں کون سے ڈرگس یوز کر رہے ہیں۔ اس کے پریونٹیو میں آپ ایسا کریں، جو پری ٹائکلور جو ہے پاؤڈر آتا ہے وہ پریس کمپنی کا آتا ہے، وہ 5 mg جو 1 ٹی اسپون 1 لیٹر پانی میں ڈائلیوٹ کر کے ان کو شام کے ٹائم جو ہے ڈیلی اسپرے کر لیا کریں جب ان کی ماسکیٹو کی بہت زیادہ سیزن ہوتی ہے۔ جو میں نے آپ کو سیزن بتائی ہے سمر اینڈ آٹم میں، اکتوبر اینڈ دسمبر میں آپ اپنے جو ہے جانوروں کے اوپر یہ اسپرے کر لیا کریں، یا سائپرمیتھرین کا آپ اسپرے کر لیا کریں تاکہ یہ ماسکیٹو جو ہیں، مچھر جو ہیں، یہ ان سے بچایا جائے۔ یہ ماسکیٹو ہی جو ہے ان کا جو ہے مین جو ویکٹر ہے جو اس ڈیزیز کو ٹرانسمیٹ کرتا ہے ایک جانور سے دوسرے جانور میں، اور ان کا 31% ریشو جو ہے جانور جو ہے اس ریشو میں جو ہے 31% انفیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک ریشو ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے اس کو فارم کو بڑا لاسز کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، اور اس سے ہم بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو پریونٹیولی جو ہے آپ آئیورمیکٹن جو ہے انجیکشن وہ بھی آپ اس کو کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آئیومیک میریل کمپنی کا سب سے بیسٹ ہے، جو
2 mg پر kg کے حساب سے اگر آپ دیں گے سبکیوٹینس تو اس میں بھی اس کے بہترین جو رزلٹس ہیں یہ میں نے اپنی پروڈکٹس میں ان منتھ میں اسپیشلی ہمارے جو فارمرس ہیں ان کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور ان ہرڈس میں یہ پرابلم کریٹ نہیں ہوتا ہے یا یہ اتنا بڑا جو ہے پیرالائزز یا کمری جس کو بولتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ نے احتیاط کیا تو امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ اس ڈیزیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ اپنے جانور کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو میری بہت پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتے ہیں آپ کو فیلڈ کنڈیشن میں میرے جو ہیں گوٹ فارمر ہیں جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، جو ہمارے ویٹرین ہیں، پیراویٹ ہیں، ہمارے ان ساروں اسٹاک اسسٹنٹ ہیں یا وی ہیں ویٹرنری اسسٹنٹ ہیں، ان کو یہ بہت بڑا بینیفیشل رہے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔